جاپان میں ایک ایسا جنگل موجود ہے جو اپنی خوبصورتی نہیں بلکہ اپنی خاموشی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ایک ایسی خاموشی جو سنائی تو نہیں دیتی لیکن محسوس ضرور ہوتی ہے. یہاں کے جنگل اس قدر گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین پر آنے سے پہلے ان جنگلات کے خوف سے ہی دم توڑ دیتی ہے. اور جب روشنی کم ہو جائے تو اندھیرا صرف آپ کی آنکھوں میں نہیں بلکہ آپ کے اندر بھی جگہ بنا لیتا ہے. کئی لوگوں کا کہنا ہے جنگل میں آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے. ایک احساس ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی جنگل میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف راستہ ہی نہیں ہوتا, کبھی کبھی اپنی زندگی بھی کھو دیتا ہے. اس جنگل کا نام ہے اوکیگاہارا فارسٹ. The truth is finally coming out. اوکیگاہارا فارسٹ جاپان کے مشہور پہاڑ ماؤنٹ فوجی کے دامن میں واقع. یہ جنگل اپنی خوبصورتی سے نہیں بلکہ اپنی پراسرار فضا کی وجہ سے مشہور ہے. یہاں کے درخت اس قدر گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی زمین پر آنے سے پہلے اس جنگل کے خوف سے ہی دم توڑ دیتی ہے. اور جب روشنی کم ہو جائے اور اندھیرا صرف آنکھوں میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں بھی اتر جائے تو پھر خوف نہیں رہتا. اوکیگاہارا فارسٹ کی سب سے عجیب بات اس کی خاموشی ہے. یہاں نہ پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں نہ ہی ہوا کا شور. ایسا لگتا ہے جیسے جنگل خود سانس روک کر کھڑا ہو. کئی سیاحوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہیں انہیں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے, جیسے انہیں کوئی دیکھ رہا ہو. اوکیگاہارا کو دنیا سوسائڈ فارسٹ کے نام سے بھی مانتی ہے اور پہچانتی ہے. یہاں ہر سال کئی لوگ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں, اسی لیے اس کا نام سوسائڈ فارسٹ بھی رکھا جا چکا ہے. جنگل کے داخلی راستوں پر سائن بورڈ لگائے گئے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے پلیز ڈونٹ انٹر, لو یور فیملی. یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک درد بھری حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنگل میں داخل ہونا تو آسان ہے لیکن باہر نکلنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا. یہاں کمپس بھی اکثر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ زمین کے نیچے موجود لاوا مقناطیسی نظام کو متاثر کر دیتا ہے. کئی لوگ جنگل میں راستہ بھول جانے کی وجہ سے درختوں پر ربن باندھتے یا رسیاں باندھتے ہوئے جاتے ہیں کہ واپسی پر یہ ان کو واپسی کا راستے کی نشاندہی کریں گے, لیکن ہر کوئی واپس نہیں آتا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگل صرف درختوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہاں پوری نامی روحیں بھٹکتی ہیں, وہ روحیں جو سکون حاصل نہ کر سکیں. کچھ سیاحوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے درختوں کے درمیان سائے دیکھے. ایک خوف سا ماحول طاری ہو جاتا ہے اس جنگل میں جب آپ اس سارے ماحول کو صرف محسوس ہی کرنا شروع کریں. لیکن جب وہ لوگ مڑتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا, حالانکہ آگے بڑھتے ہوئے انہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے یقیناً کوئی ہے. سائنس ان تمام باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے. ماہرین کے مطابق جنگل کی خاموشی اور گھنا پن انسان کے ذہن پر دباؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے, کچھ لاشعوری سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان وہ چیزیں محسوس تو کروا سکتے ہیں لیکن جو حقیقت میں وہاں موجود ہوتے ہیں وہ کیفیت صرف انہی پر گزرتی ہے. سوچئے, ایک ایسا جنگل جہاں داخل ہونا تو ممکن ہے مگر نکلنا یقینی نہیں ہے.
जहाँ खामोशी भी चीखती है और साहे भी महसूस होने लगते हैं। ये था जापान का हॉन्टेड जंगल, एक ऐसी जगह जहाँ हकीकत और खौफ के दरमियान लकीर धुंधली होती जाती है। मैं हूँ सैयद अली और आप देख रहे हैं दी ट्रुथ, वो सच जो छुपाए नहीं छुपता। वेलकम टू द ट्रुथ।